جس طرح انہوں نے مجھے ویران کیا ہے، جس طرح انہوں نے میری بے ادبی کی ہے، اللہ ان کے گھروں کو تو بھی ایسے ہی ویران کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات العلى، الحمد لله الذي على العرش استوى، الحمد لله الذي يعلم السر وأخفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إلى آخر الآية، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بزرگان محترم، میرے نوجوان بھائیوں، ابتدائے اسلام میں مکۃ المکرمہ میں مسلمانوں پر جو مظالم اور جو ستم ڈھائے گئے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جس تشدد کے ماحول سے گزرنا پڑا، اس کا ایک اہم حصہ اور اس داستان سے متعلق ایک اہم شخصیت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ ایسا جری انسان اور ایسا نڈر اور بے باک نوجوان، جس کی شخصیت سے مکے کا ہر فرد متاثر تھا، اور جس کے غیظ و غضب سے مکۃ المکرمہ کا ہر چھوٹا بڑا امیر غریب سب مرعوب تھے اور خوف زدہ تھے۔ جہاں جو مجلس لگا کر بیٹھ جاتا، مکے کے کسی سردار کو ہمت نہیں ہوتی تھی اس کی مجلس میں خلل ڈالنے کی، اور سخت دشمن اسلام۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کے دل سے نکلی ہوئی وہ مخلصانہ دعائیں انسان کے مقدر کو پلٹ دیتی ہیں، بدل دیتی ہیں۔ عمر کے بارے میں اس کے اپنے لوگ کہا کرتے تھے
کہ خطاب کا گدھا تو کلمہ پڑھ سکتا ہے، خطاب کا گدھا تو اسلام قبول کر سکتا ہے، لیکن عمر کبھی کلمہ نہیں پڑھ سکتا، عمر کبھی اسلام کو قبول نہیں کر سکتا۔ بڑی امید تھی عمر کی ذات سے کفار مکہ کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر کو کون ٹال سکتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، جنہوں نے تہجد کی تنہائیوں میں اور ہمیشہ آنسو بہاتے ہوئے دعائیں مانگی تھی کہ اے اللہ خطاب کے بیٹے عمر کو ہدایت دے کر اسلام کی نعمت عطا کر کے اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ چہارشنبے کی رات، چہارشنبہ اور جمعرات کی درمیانی شب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی۔ جمعے کی رات شروع بھی نہ ہونے پائی تھی کہ عمر کی دل کی دنیا میں تبدیلی آ گئی، عمر ہدایت سے قریب ہونے لگے۔ چنانچہ میں نے ساری تفصیلات عرض کر دی، ننگی تلوار لٹکائے ناپاک ارادہ لے کر کہ نعوذ باللہ آج میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبوت کے گلے کو گھونٹ دوں گا اور وحی کی آواز کو بند کر دوں گا، کلمے کی صداقت اور سچائی کو دفن کر دوں گا، اسلام کی تبلیغ کو مٹا دوں گا، یہ عزائم لے کر چلے تھے۔ ادھر 39 صحابہ کرام دیکھتے ہیں ہر صحابی خوف زدہ ہے اور دروازے پر بلال حبشی بیٹھے ہیں۔ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہنے لگے خطاب کا بیٹا عمر، میں عمر ابن الخطاب ہوں۔ بلال نے عرض کیا ٹھہریے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر آتا ہوں، انتظار کیجیے۔ عمر کھڑا ہے، ادھر گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اگر نیک ارادے سے آیا ہے تو خیر ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا اور عمر کو گریبان سے پکڑا اور جھنجھوڑ کر کہنے لگے کہ عمر کیا اب بھی نہیں سدھرے گا؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا تیرے بدلنے کا؟ کیا اللہ سے نہیں ڈرے گا؟ کیا اسلام قبول نہیں کرے گا؟ کب تک سچائی سے منہ موڑتا رہے گا؟ کب حق سے منہ پھیرتا رہے گا؟ کیا ارادہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار کو قدموں پر رکھ دیا۔ اے اللہ کے رسول، مجھے بھی وہ پیغام سنائیے جو آپ اوروں کو سناتے ہیں، مجھے بھی وہ کلمہ پڑھائیے جو آپ دیگر لوگوں کو پڑھاتے ہیں، مجھے بھی اپنی غلامی کے لیے قبول فرما لیجیے۔ اتنا سننا تھا۔ 39 صحابہ کرام نے جو نعرے تکبیر کو بلند کیا، لکھا ہے حضرات علماء نے، سارے مکے کی پہاڑیاں اس دن اللہ اکبر کے نعرے سے گونج اٹھی۔ ایک شور برپا تھا مکے کے اندر،
تکبیر کی صدائیں بلند ہوئیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ چھپ کر نماز پڑھتے ہیں، چھپ کر سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اولسنا علی الحق وہم علی الباطل، اے اللہ کے رسول کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ کیا کفار مکہ باطل پر نہیں ہیں؟ کیا اسلام سچا مذہب نہیں ہے؟ کیا آپ کا لایا ہوا پیغام صحیح نہیں ہے؟ کیا آپ کا کلام، آپ کا کلمہ، آپ کی دعوت، آپ کی شریعت سچی نہیں ہے؟ کیا یہ حق نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ جب یہ حق ہے، جب یہ سچ ہے، کیا ضرورت ہے ہم کو چھپ کر نماز پڑھنے کی؟ اے اللہ کے رسول کیا ضرورت ہے ہم لوگوں کو دب کر اور دھیمی اور آہستہ آواز میں کلمہ پڑھنے کی؟ میری گزارش ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چلیے اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے، آج حرم کی مقدس وادی میں سجدہ کیا جائے گا، آج کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر آج ہم نماز ادا کریں گے، دیکھتا ہوں کون مجھے روکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ساری جماعت اکٹھا ہو کر حرم کے اندر آتی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوچتے ہیں کہ کون ہے مکے میں محمد الرسول اللہ کا سب سے بڑا دشمن۔ جائزہ لیتے ہیں کہ اسلام کا سب سے بڑا اور سب سے سخت مخالف کون ہے؟ آپ کی نظروں میں ابو جہل نظر آیا، آپ کو ابو جہل کی یاد آئی، سیدھے گئے اور ابو جہل کے دروازے پر دستک دی۔ ابو جہل آیا اور اس نے کہا، خوش آمدید۔ ابو بکر کیا خوشخبری لائے؟ ہم نے تو بھیجا تھا تم کو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، کیا خبر لائے؟ ابو جہل، میں تجھے خوشخبری اور بشارت سنانے کے لیے آیا ہوں۔ کیا بشارت ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ سن لے کان کھول کر ابو جہل، آج خطاب کا بیٹا عمر کلمہ پڑھ چکا ہے، آج عمر اسلام قبول کر چکا ہے، اور تجھے میں یہ اطلاع دینے کے لیے آیا ہوں، اور سن لے کان کھول کر، آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حرم میں اور کعبۃ اللہ کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، روک لے اگر تو مجھے روک سکتا ہے۔ جا سنا دے مکے کے تمام کافروں کو کہ آج عمر کلمہ پڑھ چکا ہے۔ اور آئے حرم کے اندر کھڑے ہو کر کہنے لگے، آج عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، آئے وہ جسے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، آئے وہ جسے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، آج عمر حرم میں اور کعبے کے سامنے نماز پڑھے گا، سجدہ کرے گا، آئے مجھے روک کر دکھائے۔ عمر کی جرأت کو سلام ہے، کفار کے نرغے میں ایمان کا اعلان کیا۔ آج پہلا موقع ہے کہ حرم میں اس امت کی سب سے پہلی باجماعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ 2 صفیں تیار ہوئیں، پہلی صف میں حمزہ کھڑے تھے، دوسری صف میں عمر کھڑے ہیں۔ آج محمد الرسول اللہ امامت فرما رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ہمیں اپنے اسلاف پر اور اپنے عمر پر اور صحابہ کرام پر ہمیں ناز اور فخر ہونا چاہیے۔
اپنی حیثیت کو پہچانو، تم عمر کے غلام ہو۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا، تمہارا کام چمچا گیری کرنا نہیں ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، تم روبداروں، خون خاروں اور قاتلوں کی شال اور ہار پکڑ کر چلنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ تم اسلام کے خادم ہو، تم محمد الرسول اللہ کے غلام ہو، تم اسلام کے سپاہی ہو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر کے ساتھی ہو، ان کے بھائی ہو۔ اللہ نے بڑے اونچے مقصد کے لیے تم کو پیدا کیا ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، تمہارا کام ہوٹلوں کے پاس، فٹ پاتھوں کے پاس بیٹھ کر گپ شپ کرنا نہیں ہے۔ تمہارا کام آوارہ گردی کرنا، عشق لڑانا، لڑکیوں کو چھیڑنا نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں بڑے عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اللہ نے کیسی ہدایت دے دی، اور کیوں نہ اسلام کو عزت نصیب ہوتی۔ دنیا آج تک ایسا بادشاہ پیدا کرنے سے عاجز ہے۔ 22 لاکھ کلومیٹر، 22 لاکھ مربع میل کا یہ فاتح ہے، یہ وہاں کا بادشاہ ہے۔ کان کھول کر سنو، جھوٹی شان کرنے والے وہ لوگ جو جھوٹا الیکشن لڑ کر اور چمچا گیری کر کے چھوٹے چھوٹے عہدوں پر بیٹھ جاتے ہیں، یہ عمر کسی کے ووٹ سے حاکم نہیں بنا تھا۔ یہ عمر 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ کسی کے رحم و کرم پر اور کسی کی چمچا گیری کر کے نہیں بنا تھا۔ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ، دنیا ایسے بادشاہ کو نہ پہلے دیکھ سکی تھی، نہ قیامت تک دیکھ سکے گی۔ اتنا بڑا بادشاہ مسجد نبوی کے صحن میں جھاڑو دیتا ہے، مسجد نبوی میں صفائی کرتا ہے۔ آج تمہیں ممبر بننے کا، صدر سیکریٹری بننے کا بڑا شوق ہے۔ آج صدر سیکریٹری بیٹھ کر حکم چلانے میں بڑی شان محسوس کرتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے تمہیں مسجد کے اندر صفائی کرتے ہوئے۔ مسجد کے ممبر تو تم بن جاتے ہو، کیا آج تم دکھا سکتے ہو کسی ذمہ دار کو جو مسجد میں جھاڑو دیتا ہو، صفائی دیتا؟ جھوٹی شان اور حکم چلانا۔ عمر کی جوتیوں کی دھول بھی نہیں ہے آج کے بڑے بڑے عہدیدار۔ جاؤ دیکھو، عمر کی سیرت پڑھو کہ یہ اتنا بڑا بادشاہ راتوں کو جا کر بیواؤں، مجبوروں اور یتیموں، بے سہارا لوگوں کے گھروں کی خدمت کرتا ہے، بیواؤں کی مدد کرتا ہے۔ جاؤ عمر کی سیرت پڑھو، کسی شاعر نے کیا خوب کہا، فکر ہے اس کو یرموک و قسطاط و عمان کی، جب فتح ہے مصر تو فکر ہے ایران کی۔ جب فتح ہے مصر تو فکر ہے ایران کی، آتے جاتے وفد سے ملاقات بھی کرتا ہوگا، اور شب کو معلوم حالات بھی کرتا ہوگا۔ کانٹوں میں الجھی ہوئی بیچارے کی جان ہے، نیند اس کو بھی آتی ہے، آخر وہ انسان ہے۔ عمر آج مکے کی گلیوں میں گشت کرتا ہے، پوچھتے ہیں صحابہ آپ سوتے نہیں، آپ آرام نہیں کرتے؟ کیسے سو جاؤں؟ اللہ نے جو امیر المؤمنین بنایا ہے، اللہ کی قسم، دریائے نیل مصر میں بہتا ہے، اس دریا کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا اور پیاسا مر گیا تو اللہ میرے گریبان کو پکڑے گا۔
یہ خوف مجھے سونے نہیں دیتا۔ سنو، جھوٹے عہدوں پر بیٹھ کر جھوٹی شان کرنے والے بدبختو، آج عمر مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتا ہے۔ حرام کے کپڑے پہن کر شان کرنے والے، لوگوں کا حرام مال لوٹ کر بلڈنگیں تعمیر کرنے والے اور قیمتی کاروں میں پھرنے والوں، سنو، آج عمر 22 لاکھ مربع میل کا حاکم اور حکمران مسجد نبوی کے ممبر پر عصا پکڑے خطبہ دیتا ہے۔ ایک صحابی بیٹھ کر عمر کے کپڑوں کو دیکھتے ہیں اور ان کے کپڑوں پر لگے ہوئے پیوند کو شمار کرنا اور گننا شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اتنے بڑے حاکم کے کپڑوں پر 14 پیوند لگے تھے۔ کیسے جھوٹی شان کرتے ہیں، حرام کی دولت میں ہم کتنا اکڑتے ہیں، اوروں کا مال لے کر، اوروں کے کپڑے پہن کر، اوروں کی گاڑیوں میں پھر کر ہم کیسی جھوٹی شان کرتے ہیں۔ سسرال کی بھیک کی کار لے کر، سسرال کے بھیک کے کپڑے پہن کر آج کے نوجوان کیسا تماشا دکھاتے ہیں اور کیسی شان محسوس کرتے ہیں۔ اور اس کی روحانی طاقت کا اندازہ لگاؤ۔ ایک صحابی دوڑے ہوئے آتے ہیں اللہ کے، اے امیر المؤمنین، فلاں علاقے سے آگ، بڑی شدید آگ مدینہ المنورہ کی طرف آگے بڑھ رہی ہے۔ عمر نے فائر بریگیڈ کی خدمات حاصل نہیں کی، عمر نے فائر بریگیڈ کو نہیں بلایا۔ جاتے ہیں مسجد نبوی سے اور اپنے سر کی چادر نکال کر آگ سے کہتے ہیں کہ چلی جا، جہاں سے آئی ہے وہیں واپس چلی جا۔ عمر کے رومال سے شدید آگ پیچھے ہٹ جاتی ہے، عمر کے جوتوں کی ضرب سے، ان کے قدم کی مار سے ہلنے والی زمین رک جاتی ہے، عمر کے خط سے رکا ہوا دریا اور سمندر بہنے لگتا ہے، اور آج تک بہہ رہا ہے، قیامت تک بہتا رہے گا۔ یہ ہے روحانی طاقت، یہ ہے محمد الرسول اللہ کے غلام۔ آج تقریباً کم و بیش 25 کروڑ مسلمان مل کر بابری مسجد کو ہم بچا نہیں سکے۔ آج کا وہی دن ہے جو مسلمانوں کے دل کو یہ زخم لگایا گیا تھا، قیامت تک یہ زخم مسلمانوں کے دلوں کو کھریدتا رہے گا اور یہ زخم ستاتا رہے گا۔ اس معاملے میں جو بھی ہم پر ظلم ہوا، ناانصافی ہوئی، یہ ہمیں درد دیتی رہے گی، یہ درد ہمیں تڑپاتا رہے گا، اور آئندہ پیدا ہونے والی نسلیں آج کے بے حیثیت اور بے ضمیر مسلمانوں کی بے حیثیت پر وہ آنسو بہاتے رہیں گے، افسوس کرتے رہیں گے۔ سنو، بیت المقدس جس پر یہودیوں کا غلبہ اس دور میں بھی ہو چکا تھا، اس دور میں بھی اللہ کے گھروں پر ناجائز قبضے ہوتے تھے، اس دور میں بھی ظالم حکمرانوں کا تسلط ہوتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کو اپنے دور خلافت میں ایک لشکر دے کر امیر بنا کر بھیجتے ہیں کہ جاؤ بیت المقدس کو فتح کر۔ یہ لشکر گیا، لڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے فتح اور کامیابی عطا فرمائی۔ یہ ان کے خلوص کا نتیجہ تھا، یہ ان کے مخلصانہ جذبات تھے۔ سنو کان کھول کر، اللہ کے گھروں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال نہ کرو۔
دینی اداروں کو اپنے مقصد کے لیے، اپنی غرض و غایت کے لیے ہرگز استعمال نہ کرو۔ اللہ کا گھر سیاست کے لیے نہیں ہے، اللہ کا گھر اپنے مقاصد کے حصول کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت کا گھر ہے جہاں فرشتے بھی ادب سے آتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بادشاہ تو بادشاہ محمد الرسول اللہ کا سر بھی جھک جاتا ہے۔ یہاں آ کر عاجزی اختیار کرو، یہاں بیٹھ کر تواضع اختیار کرو، اور اپنے مال کی اکڑ کو وہاں چھوڑ کر آؤ جہاں مسجد سے باہر جوتے چھوڑے جاتے ہیں۔ معاف کیجئے گا الفاظ کی سختی کو، اپنے گھمنڈ کو اور اپنی جائیداد کے غرور کو وہاں چھوڑ کر آؤ جہاں چپل چھوڑے جاتے ہیں۔ یہ سیاست کرنے کا، گھمنڈ اور غرور دکھانے کی جگہ نہیں ہے۔ جب وہ لوگ اللہ کے گھروں کو مخلصانہ جذبات کے ساتھ اس کی خدمت کرنے لگے، تو ذرا پڑھیے عمر کی سیرت کو۔ آج ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ خط لکھتے ہیں کہ امیر المؤمنین، اللہ نے اپنے فضل سے بیت المقدس کو فتح فرما دیا اور کامیابی عطا فرما دی۔ امیر المؤمنین، یہود و نصارہ کے زعماء اور ان کے سردار، ان کے بڑے بڑے لیڈران کا یہ تقاضا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بیت المقدس کی چابی عمر کے ہاتھوں میں تھی، بیت المقدس کا افتتاح ہم عمر سے کروانا چاہتے ہیں، اور یہ تاریخ اور یہ کامیابی کی داستان ہم عمر کی موجودگی میں عمر کے سامنے لکھنا چاہتے ہیں۔ امیر المؤمنین آپ تشریف لائیں، نکلے ہیں خادم کو لے کر، کوئی جماعت نہیں، کوئی لشکر نہیں، کوئی پہرے دار نہیں، یہ خادم ہے اور یہ خود مخدوم ہیں، ایک حاکم ہے اور دوسرا خادم صحابی ہے۔ اسلم غلام جیسے ہی سفر شروع ہوا آپ نے ترتیب بنا دی کہ دیکھ اسلم، اونٹ پر کچھ دور تک تو بیٹھے گا اور میں اونٹ کی رسی نکیل مہار پکڑوں گا، اور کچھ دور تک میں بیٹھوں گا، تیری یہ ذمہ داری ہوگی۔ اس طرح ہم مدینہ المنورہ سے لے کر بیت المقدس کا سفر طے کریں گے۔ چلتے چلاتے بیت المقدس سامنے آیا اور باری آئی غلام اسلم کے پشت پر، یعنی اونٹ پر بیٹھنے کی۔ اسلم نے انکار کیا، امیر المؤمنین پوری دنیا آپ کے انتظار میں کھڑی ہے اور پہلی مرتبہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، کہیں دھوکہ نہ کھائیں، میں اپنی باری آپ کے لیے چھوڑ کر دیتا ہوں، قربان کرتا ہوں، خدا را آپ اونٹ کی پشت پر بیٹھ جائیں، میں نکیل پکڑ کر چلوں گا، لوگ کہیں دھوکہ نہ کھا جائیں، کہیں مجھے عمر نہ سمجھ بیٹھے۔ لوگوں کے کچھ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگوں کی آہ اور واہ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، کون کیا کہتا ہے اس کے بارے میں کوئی فکر نہ کر، کوئی پرواہ نہ کر۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تو اونٹ کی پشت پر بیٹھے گا اور عمر مہار پکڑ کر بیت المقدس میں جائے، باری تیری ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کون کیا کہتا ہے، باری تیری ہے، اونٹ کی پیٹھ پر تجھے بیٹھنا ہے اور رسی تھام کر مجھے چلنا ہے۔ دنیا ایسا بادشاہ نہیں دکھا سکتی، دنیا ایسا بادشاہ، ایسا حاکم پیدا نہیں کر سکتی، اسی لیے وہ جو کہتے تھے ان کی باتیں قرآن بن کر اتر جاتی تھی۔ آج میری بات میرا بچہ نہیں مانتا،
آج ہماری بات گھر کی بیوی نہیں مانتی. تم نے اگر اللہ کی مانی ہوتی، تم نے صحیح دیانتداری کے ساتھ کام کیا ہوتا تو لوگوں کے دلوں میں تمہاری بات کی وقعت ہوتی. تم خود شمشا گیری کرنے کے لیے پیدا ہوئے، تم خود ان کے رحم و کرم پر ہوتے ہو، دوسرا تمہیں کیا عزت دے گا، کہاں میری بات مانے گا. چنانچہ انصاف کی یہ داستان اور یہ تاریخ لکھتے ہوئے عمر اونٹنی کی مہار پکڑ کر بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں اور غلام اسلم اونٹ پر بیٹھا ہے، مارے شرمندگی کے سر جھکائے بیٹھا ہے، اور پہنچے اس سے پہلے کہ عمر جا کر بیٹھتے فیصلہ لکھنے کے لیے. سارے یہود و نصارہ کے بڑے بڑے علماء، کسی کے ہاتھ میں تورات کے نسخے ہیں، کسی کے ہاتھ میں انجیل کے نسخے ہیں، تورات اور انجیل لے کر بیٹھ گئے. وہ کبھی تورات کو پڑھتے ہیں، کبھی عمر کو دیکھتے ہیں، کبھی وہ انجیل کو پڑھتے ہیں، کبھی وہ عمر کے کپڑوں کو دیکھتے ہیں. تھوڑی دیر گزری، کہنے لگے تم ہی عمر ہو؟ کہنے لگے ہاں میں ہی عمر ہوں، محمد الرسول اللہ کا غلام. یہود و نصارہ کے بڑے بڑے علماء نے کہا ہم نہیں مانتے کہ تم عمر ہو. کیوں، کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگے غور کرنا میرے محترم بھائیوں، آج ہم کتنا اکڑتے ہیں، آج ہم کتنی جھوٹی شان کرتے ہیں اس واقعے سے نصیحت حاصل کرنا. کہنے لگے یہ آسمانی کتابیں ہیں، یہ تورات انجیل یہ اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں، یہ جھوٹی نہیں ہو سکتی. ہماری ان کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ قیامت کے قریب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام کے ہاتھوں پر اللہ بیت المقدس کو فتح کرے گا. اس کے دور خلافت میں بیت المقدس اپنے شایان شان فتح کے جھنڈے اس مسجد پر لہرائے جائیں گے، اور اس کامیابی کی داستان لکھنے کے لیے وہ آئے گا، اور اس کے ہاتھوں سے بیت المقدس کا افتتاح کرایا جائے گا. جب وہ بیت المقدس کا افتتاح کرنے کے لیے آئے گا، اس کی ظاہری حالت ایسی ہوگی، اس کے جو کپڑے ہوں گے، جن کپڑوں میں وہ بیت المقدس کو افتتاح کرنے کے لیے آئے گا، اس میں 12 پیوند لگے ہوں گے. ہم نے دیکھا کہ تمہارے سارے کپڑوں میں 10 پیوند لگے ہیں، یہاں 12 کا ذکر ہے. یہ آسمانی کتاب جھوٹی نہیں ہو سکتی، یہاں 12 کا ذکر ہے، اور تمہارے کپڑوں میں 10 پیوند ہمیں نظر آتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، ادھر ایک پیوند ادھر ایک پیوند. اللہ کی قسم یہود و نصارہ کے بڑے بڑے علماء نے کلمہ پڑھ لیا. ان کے پھٹے ہوئے پیوند لگے ہوئے کپڑے بھی ہدایت کا ذریعہ بنتے تھے. تھو ہے، افسوس ہے، آج ماڈرن کے نام پر اور جدیدیت کے نام پر اور اسٹائل کے نام پر، فیشن کے نام پر ہم نے ہماری نوجوان بچیوں کو بھی بے حیا بنا دیا. نوجوان بچیوں کو بھی آج ہم نے مختصر لباس میں جکڑ دیا. ایک وہ تھے کہ ان کے پھٹے پرانے کپڑے بھی ہدایت کا، ایمان کا اور لوگوں کے اسلام لانے کا ذریعہ بنتے تھے، اور آج ہمارے قیمتی کپڑے بھی ہماری حرام کاریوں کی وجہ سے، ہماری بددیانتیوں کی وجہ سے آج لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں. یہ وہ عمر تھا جس کے ہاتھوں میں اللہ نے بیت المقدس کو فتح کرایا. آج ہر آنے والا دن، ہر آنے والا وقت کسی نہ کسی مسجد پر آفت لے کر آ رہا ہے، کسی نہ کسی مسجد پر سوال کھڑا ہو رہا ہے. میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ کا گھر، یہ ایک امانت ہے.
مساجد یہ اللہ کا گھر، یہ اللہ کے گھر ایک نعمت ہے، اس کی قدر کرو، اس امانت کی پوری پوری حفاظت کرو، اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہ کرو، اپنے اغراض کے لیے، اپنے مفاد کے لیے اللہ کے گھروں کا سودا نہ کرو۔ اللہ کا قانون یہ ہے، جب تک نعمت کی قدر ہوتی ہے اللہ اس نعمت کو محفوظ رکھتے ہیں، جب نعمت کی ناقدری ہوتی ہے، نعمت کا غلط استعمال ہوتا ہے اور اس نعمت کی امانت میں خیانت ہوتی ہے، اللہ اس نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ اللہ سارے ملک کے مساجد کی حفاظت فرمائے، اور اس سے بڑھ کر مسلمانوں کو اللہ اس بات کی توفیق دے کہ اللہ کے اس گھر کی اور اس امانت کی اور اس نعمت کی وہ پوری پوری قدر کرے، خیانت سے، بددیانتی سے اور جھوٹی شان کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر دینی ادارے کی اللہ حفاظت فرمائے۔ ملک کے مسلمانوں پر ہر دن ایک ان کے سامنے نیا فتنہ، ابھی ہم وقف کی املاک کے تعلق سے سنبھل بھی نہیں پائے تھے کہ اجمیر کی درگاہ پر سوالات کھڑے ہو گئے، سنبھل کی مسجد پر، دہلی کی جامع مسجد پر سوالات کھڑے ہو گئے۔ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کہیں یہ ہماری ناقدری اور نعمت میں، امانت میں خیانت کے نتائج تو نہیں ہے۔ یہ سارا مجمع یہ فجر میں کہاں جاتا ہے؟ یہ سارا مجمع ظہر کی نماز کہاں پڑھتا ہے؟ کیا اس مجمع پر صرف جمعہ کی 2 رکعت نماز فرض ہے؟ اللہ کے گھر کی قدر یہ ہے کہ اسے سجدوں سے آباد رکھو۔ اللہ کا گھر خوبصورت قالین سے، بہترین قمقموں سے اور بہترین جھومر سے، بہترین رنگ و روغن سے آباد نہیں ہوتے۔ اللہ کا گھر سجدے سے، تلاوت سے، تہجد سے، نمازوں کی پابندی سے آباد ہوتے ہیں، ورنہ ایک بد دعا وہ ہے جو انسان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کا گھر بھی بد دعا کرتا ہے ان لوگوں کے حق میں جو اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، اللہ کا گھر بھی ان کے حق میں بد دعا کرتا ہے۔ اللہ جس طرح انہوں نے میرا غلط استعمال کیا ہے، اے اللہ جس طرح انہوں نے میری ناقدری کی ہے، جس طرح انہوں نے مجھے ویران کیا ہے، جس طرح انہوں نے میری بے ادبی کی ہے، اللہ ان کے گھروں کو تو بھی ایسے ہی ویران کر دے، ان کو بھی تو ایسے ہی برباد کر دے۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مساجد کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ مزید تفصیلات آئندہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔